بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 32 پڑھیں گے۔ بے راہ روی کے خطرناک نتائج۔ قرآن مجید میں ہے کہ زنا کے قریب تک نہ پھٹکو کہ یہ ایک بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ مغرب میں جہاں عفت و پارسائی کی کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، اب وہاں بھی بے راہ روی کے بھیانک نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ امریکہ میں ایک سروے کے مطابق 90% لوگ جنسی امراض میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے 3,60,000 افراد ایک سال میں ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس ملک میں جنسی امراض کے علاج کے لیے 650 ہسپتال ہیں، جبکہ پرائیویٹ علاج کرانے والوں کی تعداد ان ہسپتالوں میں علاج کرانے والوں سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ کتاب قوانین جنسی کے صفحہ نمبر 304 پر مرقوم ہے کہ امریکہ میں ہر سال 30 سے 40 ہزار بچے مقاربتی اور موروثی امراض سے مر جاتے ہیں۔ ٹی بی سے مرنے والوں کی تعداد کے بعد یہ اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ روزنامہ کیہان انٹرنیشنل شمارہ 5356 میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر مولنز نے جو جنوبی لندن میں ڈاکٹری فرائض انجام دیتے ہیں، اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ ہر سال لندن میں 50,000 بچوں کا اسقاط ہوتا ہے، جس میں سے 5% بچوں کی ولدیتی معلوم نہیں ہو پاتی۔ روزنامہ اطلاعات شمارہ 10,414 کے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ 1997 میں امریکہ میں 2,01,700 ناجائز بچے پیدا ہوئے اور ہر سال اس میں 5% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال 44,000 لڑکیوں نے بچوں کو جنم دیا اور انہی میں سے ہر لڑکی کی عمر 18 برس سے کم تھی۔ پیرس میں ایک سروے کے مطابق 43,515 بچوں میں سے 4,145 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ مؤلف کہتا ہے کہ یہ اعداد و شمار کتاب حاضہ کی تالیف سے 30 سال پہلے کے ہیں، جبکہ آج ناجائز بچوں کی تعداد 10 گنا سے زیادہ ہے۔ آج کل مغربی ممالک بالخصوص فرانس میں قانونی بندھن ویڈ لاک سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد حیرت انگیز طور پر بہت کم ہے۔ پچھلے دنوں اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ فرانس کے سابق صدر شیراک نے اپنی 89 کی سالگرہ میں شرکت کی، جس کی ولدیت نامعلوم ہے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں سے جو مغربی تہذیب کے گن گاتے رہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو مغرب کی بے راہ روی کا علم نہیں ہے، اور کیا آپ اس طرح کی آزاد خیالی کو اسلامی ممالک میں بھی لانا چاہتے ہیں؟ اقبال نے اہل مغرب سے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسلام دین حکمت ہے، اسلام کے نزدیک پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اسلام بیماری پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسی احتیاطی تدابیر تجویز کرتا ہے کہ بیماری پیدا ہی نہ ہو۔ اسلام ناموس زن کا محافظ ہے۔ اسلام نے عفت اجتماعی کے تحفظ اور جنسی کجروی کے آگے بہت سے بند باندھے ہیں تاکہ بے راہ روی کا سیلاب ان سے ٹکرا کر واپس چلا جائے اور انسان کی روح پاک رہے، معاشرے میں امن اور نظم رہے اور نسلیں تباہی سے بچ جائیں۔ معاشرے کو بد نظمی اور کجروی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں کے سوا کسی پر اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی
عورتوں سے کہہ دیجئے کہ باہر نکلا کریں تو اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد ہیں اور کوئی انہیں آزار نہ پہنچائے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اس آیت میں اگرچہ ازواج رسول سے خطاب ہے لیکن دوسری مسلمان عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی نامحرم سے نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان سے دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح اظہار تجمل نہ کرو۔ سورہ احزاب 32 تا 33۔ جب تم نے ازواج رسول سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باہر کھڑے ہو کر مانگو، یہ عمل تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نامحرموں پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 30 تا 31۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنی زینت کا غیروں پر اظہار نہ کریں۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو لمبی چادر اوڑھ کر نکلیں اور جب نامحرم سے بات کریں تو عام دستور کے مطابق صاف طور پر بات کریں، نرم لہجے میں نخرے سے بات نہ کریں تاکہ کوئی ان سے غلط امید پیدا نہ کر لے۔ پھر فرمایا کہ جب کسی مرد کو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت سے کوئی چیز مانگنا ہو تو وہ گھر کے اندر قدم نہ رکھے بلکہ گھر کے دروازے پر رک جائے اور وہیں پر کھڑے ہو کر پردے کے پیچھے سے چیز مانگے۔ نیز فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتی نظریں جھکا لیں، اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ الغرض اسلام نے اتنے بند باندھ کر زنا پر پابندی لگائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، تیر نظر ابلیس کا زہر آلود تیر ہے، کبھی کبھی ایک نظر طویل حسرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 559۔ ہر شخص زنا کے کچھ نہ کچھ حصے کا ارتکاب کرتا ہے۔ نگاہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، بوسہ منہ کا زنا ہوتا ہے، لمس ہاتھوں کا زنا ہے، خواہ وہ زنا واقعی انجام دے یا نہ دے۔ جو کسی نامحرم عورت کو دیکھے پھر آسمان کی طرف دیکھے اور آنکھوں کو جھکا لے اور دوبارہ عورت کے چہرے پر نظر نہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ حورین سے اس کا نکاح کرے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے دل میں ایمان کا نور روشن کرے گا جس کی حلاوت کو وہ خود محسوس کرے گا۔ پہلی نگاہ جو بے اختیار پڑے وہ کوئی نقصان نہیں دیتی، دوسری نگاہ خطرناک اور تیسری نگاہ ہلاکت کا سبب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آدمی کسی عورت کو آنکھ بھر کر دیکھے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آتش جہنم کی آتشی سلائیاں پھیری جائیں گی، اور جب تک لوگوں کے فیصلے ہوں گے وہ اسی حالت میں کھڑا رہے گا، پھر خدا اسے دوزخ میں بھیج دے گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 366۔ جو منکوحہ عورت نامحرم عورت کو نظر بھر کر دیکھتی ہے خدا اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے اور اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ایسی جگہ رات بسر نہیں کرنی چاہیے جہاں نامحرم عورتوں کے سانسوں کی آوازیں آتی ہوں۔ الوسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 185۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عورتوں سے بیعت لیتے تو ان سے یہ اقرار بھی کر لیتے تھے کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تو یہ اقرار بھی لیتے کہ وہ اپنے محرم کے سوا غیر مردوں سے بات نہیں کریں گی۔ دائم اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ نمبر 123 جن عورتوں سے رشتہ حرام ہے
محقق ہلی لکھتے ہیں کہ حرمت اور محرمیت کے 6 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نسب کی وجہ سے رشتہ حرام ہوتا ہے۔ 7 طرح کی عورتوں کے ساتھ خون کے رشتے کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 1 ماں، نمبر 2 دادی، نمبر 3 نانی اور یہ سلسلہ جتنا اوپر تک جائے۔ نمبر 4 بیٹی اور اس کی بیٹیاں، پوتی اور اس کی بیٹیاں اور یہ سلسلہ جتنا نیچے تک جائے۔ نمبر 5 بہن، خواہ سگی ہو یا صرف مادری یا صرف پدری، اور بہن کی بیٹیاں، پوتیاں اور نواسیاں اور یہ سلسلہ جتنا نیچے تک جائے۔ نمبر 6 پھوپھی نیز ماں اور باپ کی پھوپھی اور یہ سلسلہ جتنا اوپر تک جائے۔ خالہ نیز ماں اور باپ کی خالہ اور یہ سلسلہ جتنا بھی اوپر تک جائے۔ نمبر 7 بھتیجی نیز اس کی پوتیاں اور نواسیاں اور یہ سلسلہ جتنا نیچے تک جائے۔ جس طرح مردوں پر مذکورہ عورتیں حرام ہیں، اسی طرح عورتوں پر یہ 7 طرح کے مرد حرام ہیں۔ نمبر 1 باپ اور دادا اور یہ سلسلہ جتنا اوپر تک جائے۔ نمبر 2 نانا اور یہ سلسلہ جتنا اوپر تک جائے۔ نمبر 3 بیٹا اور یہ سلسلہ جتنا نیچے تک جائے۔ نمبر 4 بھائی۔ نمبر 5 بھائی کے بیٹے، پوتے اور نواسے۔ نمبر 6 بہن کے بیٹے، پوتے اور نواسے۔ نمبر 7 چچا اور ماموں نیز ماں اور باپ کے چچا اور ماموں۔ نمبر 2 رضائیت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضائیت کی کیفیت یہ کہ بچہ کوئی غذا کھائے بغیر 15 مرتبہ اور بعض فقہا کے نزدیک 10 مرتبہ رضائی ماں کا دودھ پیے، چھاتی سے منہ لگا کر پیے یا پورے ایک دن رات پیے، اور بعض فقہا کے مطابق اتنا دودھ پیے کہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور گوشت بنے۔ اس حکم کی دلیل وہ روایت ہے جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضائیت سے بھی حرام ہوتے ہیں، لہذا جن نسبی محرمات سے رشتہ حرام ہے رضائیت کی وجہ سے بھی ان سے رشتہ حرام ہے۔ مثلا رضائی ماں، رضائی بہن۔ ڈاکٹر محمد تیجانی سماواوی نے اپنی کتاب تجلی میں رضائی بہن بھائی کی شادی کا ایک دلچسپ قصہ نقل کیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب دودھ شریک بہن بھائی کی شادی کا چرچا سن کر دونوں خاندانوں کے لوگ لاٹھی پتھر لے کر ایک دوسرے پر پل پڑے تو بالآخر یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا، لیکن جج صاحبان شادی کے اس قضیے کو حل نہ کر سکے۔ بالآخر ڈاکٹر تیجانی سماوی کو بلایا گیا۔ انہوں نے تازہ شیعہ مذہب قبول کیا تھا اور انہوں نے فقہ جعفریہ میں رضائیت کی شرائط بیان کر کے مسئلہ حل کر دیا اور جج صاحبان کو بتایا کہ دودھ شریک بہن بھائی کی شادی اس صورت میں حرام ہے جب دونوں نے 15 مرتبہ دودھ پیا ہو اور ہر مرتبہ سیر ہو کر پیا ہو اور متواتر پیا ہو، درمیان میں کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پیا ہو، اور اس سے دودھ سے بچے کے گوشت اور ہڈی بنے ہوں۔ اس مسئلے میں جواز نکاح کے اس فیصلے کو ججوں اور فریقین نے جو سب فقہ مالکی کے پیروکار تھے بخوشی قبول کیا۔ رضائی پھوپھی، رضائی خالہ وغیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رضائیت سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو قرابت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 437۔ صادق علیہ محمد سے رضائیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رضائیت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ مؤلف کہتا ہے کہ کتب حدیث میں اس مسئلے کی مکمل وضاحت موجود ہے اور فقہا نے بھی رضائیت پر طویل بحثیں کی ہیں۔ ہم اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 3 مساہرہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح سے بھی عورت کی کچھ رشتہ دار خواتین مرد پر حرام ہو جاتی ہیں اور مرد کے کچھ رشتہ دار حضرات عورت پر حرام ہو جاتے ہیں۔ کچھ حرمتیں ایسی ہیں کہ جو مباشرت سے حرام ہو جاتی ہیں۔ شوہر پر بیوی کی ماں یعنی ساس اور اس کی ماں اور یہ سلسلہ جتنا اوپر تک جائے حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بیوی کے سابق شوہر سے اگر بیٹیاں ہوں تو وہ بھی موجودہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہیں اور ان کا سلسلہ جتنا بھی نیچے آتا جائے وہ اس شوہر پر حرام رہیں گی۔ اور اگر ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لے کر کسی اور آدمی سے نکاح کرے تو اس سے جو بھی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ پہلے شوہر پر حرام ہوں گی
عورت کے لیے شوہر کے باپ یعنی خسر سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ سلسلہ جتنا بھی اوپر تک جائے گا حرمت قائم رہے گی۔ نیز شوہر کے بیٹوں اور ان کی اولاد سے بھی اس کا نکاح حرام ہے، اور اگر صرف نکاح ہوا ہو اور شوہر نے اس سے صحبت نہ کی ہو تو وہ عورت اپنے خسر اور اس کی اولاد پر حرام ہوگی، لیکن جب تک عقد باقی ہے عورت کی پہلے سے موجود بیٹیاں شوہر پر حرام ہیں۔ اگر صحبت کے بغیر طلاق ہو جائے تو اس عورت کا شوہر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن صحبت ہو یا نہ ہو عورت کی ماں شوہر پر حرام رہے گی اور ان کے درمیان محرم ہونے کا رشتہ قائم رہے گا۔ نمبر 4، 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا حرام ہے، البتہ اگر پہلی بیوی کو طلاق ہو جائے یا مر جائے تو اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ نمبر 5، افضا، اگر کوئی آدمی نابالغ لڑکی سے شادی کرے تو بلوغت سے قبل اس سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اگر بلوغت سے قبل ہم بستری کرے اور افضا ہو جائے تو اس لڑکی سے ہم بستری حرام ہو جاتی ہے، لیکن وہ لڑکی بدستور اس کے نکاح میں رہتی ہے، اور صحبت کے سوا شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے جنسی لذت حاصل کرے، اور شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں، لڑکی جب تک 9 سال کی نہ ہو جائے اس سے ہم بستری کرنا حرام ہے، البتہ دوسری لذات حاصل کرنا جائز ہے۔ ان موارد کے علاوہ حرمت کے کچھ اور موارد بھی ہیں جنہیں ہم بالاختصار نقل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جو عورت عدت میں ہو اس سے دوران عدت نکاح کرنا جائز نہیں ہے، خواہ عدت طلاق بائن کی ہو یا طلاق رجعی کی ہو۔ عدت خواہ نکاح دائم کی ہو، نکاح منقطع کی ہو، یا وطی بش شبیہ کی ہو یا وفات کی ہو۔ اگر عدت کے دوران نکاح کیا جائے اور میاں بیوی دونوں کو علم ہو کہ یہ ایام عدت ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت میں نکاح حرام ہے، یا ان میں سے ایک فریق کو حرمت کا علم ہو، تو ایسی عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر مباشرت نہ ہوئی ہو تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ عدت کے بعد نیا نکاح کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، خواہ اس نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، عورت پر 4 ماہ 10 دن کی عدت واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی منکوحہ عورت سے نکاح کرے اور اسے معلوم ہو کہ یہ منکوحہ ہے تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، خواہ صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، اور اگر اسے معلوم نہ ہو تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، البتہ اگر صحبت کی ہو تو پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص منکوحہ عورت سے نکاح کرے تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص کسی لڑکے کے ساتھ بات پہلی کرے تو فعال پر مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی حرام ہوں گی، لیکن مفعول اگر چاہے تو فعال کی ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص حالت احرام میں نکاح کرے تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، لیکن اگر اسے مسئلے کا علم نہ ہو اور نکاح کر لے تو عقد باطل ہوگا، البتہ عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ نمبر 6، جس شخص کے عقد میں پہلے سے 4 دائمی نکاح والی عورتیں ہوں اس کے لیے کسی اور عورت سے دائمی نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 7، جس شخص نے عورت کو 3 طلاقیں دی ہوں اس کے لیے 4تھی مرتبہ اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، البتہ عدت کے بعد عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور وہ آدمی صحبت کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے یا مر جائے تو سابق شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 8، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے لعن کیا ہوا ہو، یعنی قسم کھائی ہو کہ وہ آئندہ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کرے گا، تو لعن شدہ عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نمبر 9، کافر عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی زرتشتی عورتوں سے دائمی نکاح کرنا بھی حرام ہے، البتہ متع ازواج موقوف کرنا جائز ہے۔ ایک قول کے مطابق مجوسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح سے مسلمان عورتوں سے کفار و مشرکین کا نکاح حرام ہے۔
نمبر 10، نکاح کے بعد اور صحبت سے پہلے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے یعنی دین سے نکل جائے تو اسی وقت ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ مرد کو آدھا مہر دینا ہوگا، اگر دخول کے بعد مرتد ہو جائے تو نکاح باطل ہو جائے گا، البتہ حق مہر باقی رہے گا کیونکہ مہر کا تعلق جنسی تعلق سے ہے۔ اگر ارتداد ایسے شخص کی طرف سے ہوا ہو جو مسلمان زیادہ ہو تو اس کا نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا اگرچہ دخول بھی ہو چکا ہو، کیونکہ ایسا شخص مرتد فطری کہلاتا ہے اور مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں اگر عورت یا مرد دخول سے قبل مرتد ہو جائے تو ان کا نکاح باطل ہو جائے گا، اور دخول کے بعد اگر کوئی مسلمان زیادہ مرتد ہو جائے تو ان کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو تو فقہ میں یہ مشہور ہے کہ فسخ نکاح عدت گزارنے کے ساتھ مشروط ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ محل اشکال ہے اور احتیاط کو ترک نہ کیا جائے۔ منہاج الصالحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270۔ نمبر 11، بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 12، نکاح شغار وٹا سٹا حرام ہے۔ نکاح شفار یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ تو اپنی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں دے اور اس کے عوض میں اپنی بہن یا بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اس عورت کی ماں اور بیٹی اس پر حرام ہوں گی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ساس یا سالی سے زنا کرے تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی۔ نمبر 14، اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو وہ عورت زانی کے باپ اور بیٹے پر حرام ہوگی۔ نمبر 15، باپ دادا کی مدخولہ سے نکاح کرنا اور اسی طرح سے بیٹے یا پوتے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 16، بیوی کی ماں اور نانی اور دادی سے نکاح یا متع کرنا حرام ہے، خواہ بیوی سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ نمبر 17، مدخولہ بیوی کی بیٹیوں اور نواسیوں سے نکاح حرام ہے، اور اگر بیوی شوہر سے طلاق لے کر کسی اور مرد سے شادی کرے اور اس سے بیٹیاں پیدا ہوں تو بھی وہ بیٹیاں پہلے شوہر پر حرام ہیں۔ نمبر 18، مسلمان بیوی کی موجودگی میں یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن بیوی کی رضامندی سے جائز ہے۔ نمبر 19، ناسبی دشمن محمد و آل محمد عورت سے نکاح کرنا حرام ہے اور ناسبی مرد کو رشتہ دینا بھی حرام ہے۔ نمبر 20، جس جگہ مسلمان عورت یا مسلمان مرد کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو اس جگہ نکاح کرنا حرام ہے۔ چند اسباب حرمت بزبان امام محمد تقی علیہ السلام۔ اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ مامون نے اپنے کچھ سیاسی اہداف کے لیے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ کیا۔ بنی عباس کے بزرگوں نے اس نکاح کی مخالفت کی اور کہا کہ حضرت محمد بن علی علیہ السلام ابھی نوخیز جوان ہیں اور ان کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں اس رشتے سے ہمارے خاندان سے لباس افتخار چھین جائے گا۔ مامون نے کہا کہ آپ حضرات غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس خاندان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، انہیں دنیا میں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لوگ خدا کی طرف سے تعلیم یافتہ ہیں، اور اگر آپ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو انہیں آزما کر دیکھ لیں۔ بنی عباس کے بزرگوں نے کہا کہ ہم ان کا امتحان لیں گے۔ پھر انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے قاضی یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ اگر تم محمد تقی علیہ السلام کو علم کے میدان میں مات دے دو تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ القصہ مامون نے اپنے دربار میں ایک جلسہ تشکیل دیا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اعیان سلطنت اور اس عہد کے نامور علماء اس جلسے میں شریک ہوئے۔ مامون کی اجازت سے گفتگو کا آغاز ہوا اور قاضی یحییٰ بن اقسم نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا، بتائیے اگر حالت احرام میں کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ تمہارا سوال مجمل ہے، تم نے وضاحت ہی نہیں کی کہ شکاری کہاں شکار کیا، شکاری نے کہاں شکار کیا، حدود حرم میں یا حدود حرم سے باہر؟ شکاری شکار کی حرمت جانتا تھا یا نہیں؟ شکاری نے جانتے بوجھتے شکار کیا یا غلطی سے کیا؟ شکاری آزاد تھا یا غلام؟
شکاری بالغ تھا یا نابالغ؟ اس نے پہلی بار شکار کیا تھا، اس سے پہلے بھی کر چکا تھا؟ اس نے پرندہ مارا تھا یا جانور؟ پرندہ اور جانور بڑا تھا یا چھوٹا؟ شکاری اپنے فعل پر نادم ہے یا نہیں؟ شکار دن میں کیا یا رات کی تاریکی میں؟ شکاری نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا یا حج کا؟ تم ایک ایک شق جدا کرتے جاؤ، میں ہر شق کا جواب دیتا جاؤں گا۔ جب قاضی نے یہ تفصیل سنی تو پریشان ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ پڑا۔ پھر مامون نے امام سے کہا کہ فرزند رسول، اب آپ قاضی سے سوال کیجئے۔ امام علیہ السلام نے قاضی سے کہا، ایک آدمی نے ایک عورت پر دن کے اول حصے میں نگاہ ڈالی تو اس کے لیے عورت کو دیکھنا حرام تھا، پھر کچھ دیر بعد اس عورت کو دیکھنا اس کے لیے حلال ہو گیا۔ ظہر کے وقت وہ عورت اس پر پھر حرام ہو گئی اور عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ غروب آفتاب کے وقت وہ اس پر حرام ہو گئی اور نماز عشاء کے وقت حلال ہو گئی۔ نصف شب کو وہ عورت اس آدمی پر پھر حرام ہو گئی اور طلوع فجر کے وقت حلال ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر حرام ہو گئی اور ظہر کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت ایک آدمی پر اتنی بار حلال اور حرام کیسے ہوئی؟ قاضی یحییٰ نے یہ سنا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے کہا، فرزند رسول، آپ خود ہی اس کا جواب دیں۔ امام نے فرمایا کہ سنو، ایک آدمی نے دن کے پہلے حصے میں کسی شخص کی کنیز کو دیکھا تو وہ اس پر حرام تھی، پھر اس نے کنیز کو خرید لیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر اسے کنیزی سے آزاد کر دیا تو وہ اس پر حرام ہو گئی، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا تو وہ حلال ہو گئی، پھر اس آدمی سے اس نے اظہار کیا تو وہ حرام ہو گئی، اس نے زہار کا کفارہ دیا تو وہ پھر حلال ہو گئی، اس نے اسے طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، پھر اس نے طلاق سے رجوع کر لیا تو حلال ہو گئی، پھر آدمی مرتد ہو گیا تو وہ اس پر حرام ہو گئی، پھر اس نے توبہ کی تو وہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے لیے اتنی بار حلال بھی ہوئی اور حرام بھی ہوئی۔ تحفظ العقول صفحہ نمبر 451۔ جب قاضی یحییٰ شکار کے مسئلے کا کوئی جواب نہ دے سکا تو مامون نے امام سے کہا کہ آپ ہی اس مسئلے کی تفصیل بیان فرمائیں۔ چنانچہ امام نے اس مسئلے کا شقدار کفارہ بیان کیا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 14۔ نمبر 124، حرمت عزل۔ بیوی کی اجازت کے بغیر رحم سے باہر منی گرانے کو عزل کہا جاتا ہے۔ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ بیوی کی اجازت کے بغیر رحم سے باہر منی گرانا حرام ہے، اور جو آدمی ایسا کرے اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو نطفے کی دیت یعنی 10 مثقال طلائی ادا کرے۔ البتہ اگر نکاح کے وقت آدمی نے شرط رکھی تھی کہ وہ نطفہ حرام سے باہر خارج کرے گا تو پھر دیت لازم نہیں آئے گی۔ نمبر 125، لواطت۔ مردوں کا مردوں سے جنسی تسکین حاصل کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اس فعل بد کی وجہ سے ہلاک کیا تھا اور ان کی بستی کو اجاڑ دیا تھا۔ لواطت کی دنیاوی سزا بھی زنا کی سزا سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر قوم لوط کی بربادی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے 84 تک کا ترجمہ قارئین کی خدمت میں نظر کیا جاتا ہے۔ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، تم لوگ تو حد سے گزر جانے والے ہو۔ ان لوگوں نے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو آپس میں بولے کہ ان لوگوں یعنی حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ یہ گناہگاروں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اس واقعے کو مزید وضاحت کے ساتھ سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو اولاد کی خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔
ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا جو آ کر رہے گا۔ اور جب ہمارے فرشتے مہمان بن کر لڑکوں کی صورت میں لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے بدفعلی میں گرفتار تھے۔ لوط نے کہا کہ اے لوگو، یہ جو میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط پشت پناہ ہوتا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان لوگوں پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، اور ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر دیا اور ان پر پتھر اور کنکر کی لگاتار بارش برسائی۔ ان میں کا ہر پتھر تمہارے پروردگار کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ان ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ ترجمہ آیات نمبر 74 تا 83۔